ذاكر قيء على جنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سارے انعامات و اکرامات سے نوازا، جن میں سے علم اشیاء اور مسجود الملائکہ، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. اب مزید انعام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا، ان کو جنت میں ٹھکانہ دیا، اور ساتھ ہی ہم نے ان کے لیے جسمانی تسکین کے لیے ان کو بیوی بھی عطا فرمائی، جن کا نام حوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اور ان کی بیوی کو جنت کے اندر آزادی سے چھوڑ دیا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت سے مراد یہ وہی جنت ہے جو قیامت کے برپا ہونے کے بعد مومنین اور صالحین کو عطا کی جائے گی. اور اس جنت میں آزادی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو رہنا اور کھانے پینے کے لیے کھلا آزاد چھوڑ دیا کہ جو دل چاہے وہ کھاؤ، جتنا دل چاہے وہ کھاؤ. یہاں تمہیں کسی بھی قسم کا پھل یا خوراک کھانے کے لیے کسی بھی قسم کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس چیز کا بھی خوف تمہارے دل میں نہ آئے کہ یہ نعمت مجھ سے ختم ہو جائے گی، یہ پھل یا یہ جو خوراک یہاں ہمیں حاصل ہے اس کو اختتام بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں. لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے شرط لگا دی کہ اس چیز کا خیال رکھنا، اس درخت کے قریب مت آنا. کہ مخصوص درخت اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا، ان کو دکھلایا اور بتلایا کہ اس درخت کے قریب مت آنا، اس کا پھل مت کھانا. یعنی یہ تنبیہ جو قریب نہ آنے کی اللہ رب العزت نے فرمائی، مراد یہ تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا. جب پھل مت کھانا تو فرمایا اس کے قریب ہی مت آنا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم نہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہیں، نا انصافی کرتے ہیں. تو ظالمین کا لفظ اللہ پاک نے ذکر فرمایا جو ظالم کی جمع ہے، یعنی ظلم کرنے والے. اب ظلم کے کئی معنی ہیں، بہت زیادہ معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، جس میں ناانصافی، شرک، کفر، فسق، فجور، یہ سارے اس کے اندر معنی پائے جاتے ہیں. اور عربی لغت میں اس کا معنی ہے غیر کی ملک میں تصرف کرنا. کسی اور کی ملکیت میں کی کوئی چیز ہے اس کے اندر جا کر چھیڑ خانی کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں. اور ظلم کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے معاملات میں تصرف کرے، زیادتی کرے، جس کو کفر، شرک اور نفاق کہتے ہیں. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان انسانوں کے معاملات میں زیادتی کرے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے معاملات میں اپنے ساتھ زیادتی کرے. تو یہاں یہ تیسرا درجہ مراد ہے کہ اگر تم نے یہ معاملہ کر لیا، اس درخت کا پھل کھا لیا، تو تم اپنے ساتھ، اپنے معاملے میں اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے ہو گئے.
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت شیطان کو میں نے دھتکار دیا، اپنے مقربین سے نکال دیا، خارج کر دیا، تو اب وہ اس ٹوہ میں رہنے لگا کہ آدم پر تو انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اس کو تو لمحہ بلمحہ اس کا بہتر ہو رہا ہے، اس کا تو بڑا اکرام ہو رہا ہے اور بڑا نوازا جا رہا ہے۔ تب وہ اس تدبیر میں رہنے لگا کہ کوئی ایسا نظام کروں کہ اس کو جو ہے وہ جو یہ انعامات کی بارش اس پر ہو رہی ہے یہ رک جائے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ ان دونوں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آدم، یہ جو انعامات اور اکرامات کی بارش تجھ پر ہو رہی ہے یہ آخر ختم ہونے والی ہے اور آخر موت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ موت کیا چیز ہے؟ تو شیطان نے ایک جانور کا روپ اختیار کر کے زمین پر گر گیا، اور جو حالت نزع اور روح نکالنے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس طرح کا وہ سارا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے وہ سارا نظام کیا۔ تو آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے اور اس کو کہنے لگے کہ یہ موت، یہ جو حالت تو نے دکھائی ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم دونوں اس درخت کا پھل کھا لو، جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تمہیں یہ موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ یہ اس لیے منع نہیں کیا کہ تو اس کا پھل نہیں کھا سکتا، بلکہ منع اس لیے کیا کہ کہیں پھل کھائے گا تو پھل کھا کر اللہ کے مقربین و فرشتوں میں سے نہ بن جائے، اور کہیں ایسا، اور اگر تو پھل کھائے گا تو تجھ سے جو زمین کی جو ہے نیابت وہ نہ سلب کر لی جائے، اس لیے منع کیا ہے۔ باقی تجھے جو منع کرنا ایک تحکمانہ اور حاکمانہ جو طریقے سے ہے وہ نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے اس بات کے اندر آئے اور دونوں نے وہ پھل کھا لیا، یعنی وہ اسباب ایسے پیدا ہو گئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو جو اللہ تعالیٰ کا منع کرنے کا حکم تھا وہ یعنی ان کے ذہن سے نکل گیا اور وہ پھل دونوں نے کھا لیا۔ تو پھل کھاتے ہی جو جنتی لباس ان دونوں کو حاصل تھا وہ اتر گیا فوری طور پر، جس کو آگے قرآن پاک جو ہے اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے کہ وہ فوراً پھر وہاں درختوں کے پتے جو جنت میں تھے اس سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے اور چھپانے لگے۔ جب پھل کھا لیا تو وہ اپنی تدبیر میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، پھل کھا لیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پہلا تو یہ پہلی تنبیہ یہ کی تھی کہ تم اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے ہو جاؤ گے اگر پھل کھا لیا، وہ ظاہری تنبیہ۔ اور باطنی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دوسری یہ اب تم زمین پر اتر جاؤ، اب جنت کے اندر تمہارا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اور ہاں یہ ذہن میں رکھنا کہ بطور تنبیہ زمین میں تم تیری اولاد جو ہے وہ ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، کہ جس کی وجہ سے ان کو جو دنیا کے اندر مکمل طور پر لطف حاصل ہوگا وہ میسر نہیں آئے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور دنیا میں بھی تمہیں اب قرار دائمی حاصل نہیں ہوگا، ایک مقررہ وقت تک دنیا کے اندر تمہیں رہنا نصیب ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے دنیا میں بھی تمہارا زمین پر بھی قرار نہیں ہوگا۔ اس سے مراد موت ہے کہ ہر بنی آدم کو موت جو ہے اس کا ذائقہ چکھنا ہے ایک وقت تک، اور ایک متعین حد تک انسان دنیا میں رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب مفسرین نے بہت سارے اقوال ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے کس خطے میں اتارا اور اماں حوا کو کس خطے میں اتارا۔ تو جو جمہور مفسرین ہیں یعنی اکثر تعداد جو ہے وہ یہ لکھتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں
سری لنکا جو موجودہ ملک ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتارا، اور اماں حوا کو اللہ رب العزت نے جدہ، جو جدہ یہ لفظ ہے، اس کو سعودی عرب میں اس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور اسی وجہ سے اس کا نام جدہ ہے کہ عربی میں جدہ کے معنی دادی کے ہوتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس کا نام جدہ جو ہے وہ پڑا۔ اور قبر بھی ان کی جدہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن جو زیادہ اقوال یہ ہیں کہ جو مسجد خیف مینا کے اندر ہے، جہاں مینا میدان میں، وہاں پر جو ہے اس مسجد میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے۔ ان کی ملاقات کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی؟ تو ملاقات عرفات میں ہوئی، ملاقات میدان عرفات میں ہوئی، اور اس کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے پہچاننا، اور ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کو زمین پر پہلی مرتبہ مقام عرفات میں پہچانا تھا، اس وجہ سے اس میدان کا نام عرفات پڑ گیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے جب زمین پر اترے تو حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک گریہ و زاری کرتے رہے اس بات پر، جو جنت میں پھل کھایا، اللہ رب العزت کے منع کرنے کے باوجود وہ کھا لیا، تو اس بات پر 200 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے گریہ و زاری کی اور اللہ رب العزت سے توبہ کی اور اس کی معافی مانگی، اور کہتے ہیں کہ اتنا روئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے آنسو جمع کیے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام اکیلے کے آنسو اس آنسوؤں سے بڑھ جائیں، اتنا وہ روئے اس پر، اور اللہ رب العزت نے پھر آپ کی وہ توبہ قبول فرمائی اور آپ کی جو ہے وہ دعا کو قبول فرمایا، جو قرآن پاک میں مذکور ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے القاء کی تھی، اور آپ پھر ان الفاظ کے ذریعے اللہ رب العزت سے اس ہونے والی بات پر جو ہے وہ معافی ان الفاظ کے ساتھ مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ سن لیں، کل والی آیت کا ترجمہ بھی رہ گیا تھا، وہ بھی سن لیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو تم آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا آئے آدم تو ٹھہر جا، یعنی سکونت اختیار کر تو اور تیری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ جنت میں سے، اس کے پھلوں میں سے آزادی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یعنی کوئی پابندی نہیں ہے، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا دل چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ شرط جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، مت قریب جاؤ تم دونوں اس درخت کے، یعنی اس کا پھل مت کھانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہو گیا تم نے کھا لیا تو بس تم دونوں اپنے ان لوگوں میں سے شمار ہو گئے جو اپنے نفس پر، اپنی ذات پر زیادتی کرنے والے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، وہ میں نے بتلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور نکال دیا ان دونوں کو ان نعمتوں میں سے جس میں وہ تھے، مراد جنت۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، یعنی زمین پر اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، ہوں گے، یعنی تیری اولاد جو میں نے پہلے ذکر کر دی کہ باطنی جو تنبیہ تھی وہ یہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور نفع اٹھانا یہ ایک مقررہ وقت تک ہے، دائمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے، اور اپنے احسانوں اور انعامات کے بدلہ میں شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔